چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہدایت کی نیت سے، اللہ کی رحمت اور برکت پانے کے لیے، شفا کی نیت سے، اور اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اس لیے تاکہ میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ مجھے جہنم سے نجات ملے اور اللہ کی جنتوں میں بس سکوں۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت۔ تو آئیے ہم ان نیتوں کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ جو لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کا عمل بدلنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ تلاوت سے، قرآن کے معنی سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، نیک عمل کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور انسان پھر قرآن کو پوری زندگی کے لیے دوست بنا لیتا ہے۔ آج ہم سورۃ النساء سے آغاز کریں گے۔ سورۃ النساء مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 176 ہے۔ مصحف میں ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 92 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ اس کو سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا اس کا نام کیونکہ اس میں آنے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں۔ اس سورت کے خصائص میں سے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سورت کی قرات سنی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھ پر سورۃ نساء کی قرات کرو۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرات کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر اترتے تھے، جب وہ قرآن کو سنتے تو ان کی آنکھیں بہتی تھی۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں کہ قرآن ہم پر کس طرح اثر کرتا ہے۔ تو ہم آغاز سے شروع کریں گے آج سورۃ النساء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورۃ النساء مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کریکشن کر لیجئے. فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تمام انسانیت کو خطاب ہے کیونکہ سورۃ النساء میں پائے جانے والے احکامات تمام انسانوں سے متعلق ہیں اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریاں کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے. یہاں پر 2 دفعہ اللہ سے ڈرنے، تقوی کرنے کا حکم ملا ہے، کیونکہ تقوی سے ہی دینی اور دنیاوی معاملات درست ہوتے ہیں. جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور پھر تقوی کے ساتھ خاص صلہ رحمی کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رشتوں کے معاملے میں عام طور پر زیادتیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے پر، لیکن انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر رشتے نبھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یہ 2 چیزیں تو ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہیں کہ رزق میں بھی وسعت چاہیے اور عمر بھی لمبی چاہیے. تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتوں کو جوڑ کے رکھو. لہٰذا ہمیں اپنے اسکیجول میں ڈال لینا چاہیے کہ کس وقت کس رشتے سے کیسے تعلق قائم رکھنا ہے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ان کو نصیحت بھی کرنی ہے. اگر خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو رشتے نہیں نبھاتے یا دور دور رہتے ہیں تو انہیں جوڑنے کی تلقین بھی کرنی ہے، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے. اور یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ہمارے دین نے بہت تاکید کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی کسی رشتہ دار کا، بھائی کا ہے یا کوئی بھی،
یا پھر کوئی دوسرا بچہ ایسا اڈاپٹ کر لیا، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے، یعنی وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو یتیموں کا حق مارے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، یعنی عورتوں کے حقوق بھی دو اور یتیموں کے بھی۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ بھی خواتین ایک مرد کے نکاح میں ہو سکتی تھیں، یعنی وہ ان کے ہاں ایسی روایات تھیں، لیکن اسلام نے آ کر اس کی حد بندی کر دی۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کنیزوں کے مالک ہوئے۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم نا انصافی کر کے ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، یعنی جو لوگ ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہوں انہیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو، یعنی نا انصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا۔ اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے اپنے لیے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اسلام میں عورت کے حقوق کی حفاظت کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور یہاں خاص طور پر مہر کے معاملے میں تاکید کی گئی ہے کہ جب نکاح ہو تو اس وقت مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی کے ساتھ نکاح کے وقت مہر ادا کرے، یعنی اسے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، چٹی نہ سمجھو، بلکہ خوشی سے ادا کرو۔ لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے میاں کو کچھ حصہ اس میں سے دینا چاہے یا سارا چھوڑنا چاہے تو پھر شوہر کے لیے وہ حلال ہے، ادروائز نہیں۔ یعنی حق مہر صرف اسی صورت میں مرد رکھ سکتا ہے جب عورت خوش دلی سے اس کو دے۔ اور اپنے مال نادان یتیم بچوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف سے اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو سرپرست خود مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو، یعنی جو گارڈین ہے محتاج ہو، تو اسے معروف طریقے سے کھانا چاہیے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یتیم کے مال کو سپرد کرتے وقت گواہ بنانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یتیموں اور مسکینوں کے مال سے خود کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو شخص محتاج ہو، ضرورت مند ہو، وہ اپنی محنت کا کچھ تھوڑا بہت صلہ لے سکتا ہے، لیکن غصب نہیں کر سکتا، ان کا مال چھپا نہیں سکتا، اور فضول خرچی اس میں نہیں کر سکتا، چاہے وہ یتیموں پر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ انہیں تو سمجھ نہیں۔ اس کے اندر یعنی احتیاط برتنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ یتیم بچے جب بڑے ہوں تو یہ اپنے آئندہ زندگی کے لیے اس مال میں سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں، کوئی کاروبار کر سکیں، یا کسی بھی چیز میں جہاں وہ لگانا چاہیں ان کی اپنی چوائس بھی ہو۔ پھر فرمایا، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ورثہ خواہ کم ہو یا زیادہ، یہ ورثہ ایک طے شدہ حصہ ہے۔ یہاں جائیداد کے متعلق ایک اصولی حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، یعنی وفات کے بعد، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، چھوٹے بچوں کا بھی، حتیٰ کہ پیٹ کے بچے کا بھی، جنین کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور وراثت میں عورت کو مال کا حق قرآن و سنت نے دیا ہے۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقررہ حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو،
اور جو باقی رہ جائے وہ میت کے سب سے زیادہ قریب والے مرد کے لیے ہے، یعنی تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ مرد کا جو قریبی رشتہ دار مرد ہو اس کو۔ اس تقسیم کا ایک پورا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں ضرورت تھی وضاحت کر دی۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ اس علم کو علم الفرائض کہا گیا، اور علم الفرائض کو آدھا علم کہا گیا، کیونکہ یہ تمام لوگوں سے متعلق ہوتا ہے۔ ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کے تن کے کپڑے تو ہوتے ہی ہیں نا، ان کو بھی تقسیم ہونا چاہیے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر کرنا نامناسب ہے، کیونکہ اس سے عموماً گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کے مال پر بھی ناحق قبضہ کر لینا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت بھر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی وہ اس کی نہیں، چاہے بیوی کی ہو، چاہے وہ بیٹی کا حصہ بنتا ہو یا کسی اور کا، اگر کسی نے وہ جبرن رکھ لی، چاہے وہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن یہ اس کی سزا ہوگی۔ یہ احکامات اتنے سخت ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی ان میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اول دور میں لوگ اس بارے میں بڑے ہی محتاط ہوتے تھے۔ امام ابن الجوزی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک نیک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے شوہر کی وفات کی خبر پہنچی، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، کہا یہ کھانا ہے جس میں ہمارے شریک پیدا ہو گئے ہیں، یعنی شوہر کا یہ مال جو اس وقت میں گوندھ رہی ہوں اب یہ صرف میرا نہیں رہا، اب اس کے حصے ہوں گے، اور جس جس کا حصہ ہے اس کو جائے گا۔ لیکن ہم اس بارے میں عموماً سنجیدگی کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں۔ اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو ان سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ یعنی جب مال تقسیم ہو رہا ہو اور وہ رشتہ دار جو وارث نہیں وہ بھی تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو اخلاقاً یعنی ان کا حصہ نہیں، یعنی کوئی لیگل رائٹ نہیں، لیکن ہمارا دین بڑا ہی وسعت والا ہے کہ سب کا لحاظ رکھو، کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دو تاکہ ان کا دل اچھا ہو جائے۔ یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسروں کو بہت کچھ مل رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں مل رہا تو دل میں ایک حسرت سی آتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ اور ان لوگوں کو جو وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کریں، ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ یعنی اگر کسی نے بچے کے باپ کی وفات کے بعد اس کا مال جو ایک حق حصہ بنتا تھا وہ اس کے حوالے نہ کیا اور خود رکھ لیا اور اس کو استعمال کیا، تو گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ پھر آگے تقسیم کا قاعدہ بتا دیا گیا کہ مال تقسیم کیسے ہوگا۔ تلاوت۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے، اور اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہوں تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا، اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد ہے جس کی وہ وصیت کر گئی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، بے شک اللہ بہت علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو گویا وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ بعض لوگ فرض نماز تو کیا تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن اس فرض کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اس طریقے پر کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ دوسری اہم بات جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ میت کے قرض اور وصیت کے معاملات کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے۔ نہ تو وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ ہی قرض ادا کیے بغیر مال تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے حتیٰ کہ شہید بھی ہو تو قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا، باقی گناہ معاف ہو بھی جائیں شہادت کی وجہ سے، لیکن قرض لٹکا رہتا ہے جب تک کہ وہ ادا نہ ہو، کیونکہ وہ انسانی حقوق میں سے ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سخت ضرورت کے بغیر کسی سے قرض نہ لے، اور اگر لیا ہوا ہے تو فوراً پہلی فرصت میں اس کو ادا کرے، اور اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وصیت کرے، اس کے لیے لکھے کہ کس سے اس نے کتنا قرض لیا ہے، اور یہ وصیت کر کے جائے کہ یہ قرض ادا کیا جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے انسان۔ قرض کی ادائیگی کے لیے جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ ہم نے ایک کارڈ کے اندر چھاپ دی ہیں۔ آپ میں سے جو بھی سمجھتا ہو کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں اللہ کی مدد چاہتا ہے تو وہ ان مسنون دعاؤں کو پڑھے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن انسان کوشش یہ کرے کہ جب مرے تو اس پر ایک رتی برابر بھی قرضہ نہ ہو،
اور اگر ہو تو مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کو لازماً ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہو، یعنی بیوی کا کوئی بچہ نہیں، تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا، یعنی بے اولاد بیوی فوت ہو گئی تو اس کی پراپرٹی کا آدھا شوہر کو مل جائے گا۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا چوتھا حصہ ہوگا، 1/4۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے، یعنی تاکیدی حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وراثت کے احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اگر ماں باپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تو اپنے ہی بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے۔ اب اگر ان کو یہ فیل ہو کہ ہمارے حق میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا ہمیں اور ملنا چاہیے تھا، تو وہ یہ سوچ کر اگر ان کے اندر ایمان ہے مطمئن رہیں گے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، والدین نے زیادتی نہیں کی ہمارے ساتھ، کوئی فیورٹزم نہیں ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں ملا ہے اور ہم اس پر راضی۔ اگر سوچیے اگر یہ کام صرف ہم پر چھوڑ دیا جاتا تو کتنی مشکلات ہوتی۔ اور پھر یہ کہ وارثوں کے درمیان انصاف کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ناانصافی اور ظلم اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ اور ان نافرمانیوں اور حدود توڑنے کی سزا کیا ہے؟ یدخلہ نارا، یعنی حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ظاہر ہے یہ اسلامی قانون وراثت ہے، اور اگر ایمان والے اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو پھر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یعنی جو شخص وارثوں کے درمیان انصاف کو معمولی سمجھتا ہے اور انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے سخت سزا بھگتنی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ اس کو ذلت کا سامنا ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، صرف عذاب نہیں، عذاب مہین، رسوا کن عذاب۔ اور ویسے بھی ہمیں تمام حدود میں، اللہ کی جتنے بھی حدود ہیں ان میں احتیاط برتنی چاہیے، ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ان حدوں کو توڑنا نہیں چاہیے، ان حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں رک جانا چاہیے۔ نیکسٹ۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ یہ زنا کی سزا کا ابتدائی حکم ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 گواہوں کی بات کی گئی ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی عورت پر کوئی الزام لگا دے، اگر کوئی لگائے گا تو خود پھر اس کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو حدود قائم کی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ان حدود کو پھلانگتا ہے اور اس سے معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے تو پھر اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اوپر جہاں پر عورتوں کے ساتھ احسان کرنے، ان کو وراثت میں حصہ دلانے، ان کے مہر ادا کرنے کی بات کی گئی، یہاں ان کو ڈسپلن کرنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ بہرحال زنا کی یہ سزائیں جو ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ النور میں واضح ہدایات آئیں گی۔ فرمایا بے شک اللہ کے ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر جلد ہی موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ بندے کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ انما التوبۃ علی اللہ، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں کہ وہ ضرور کرے، لیکن اللہ نے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے ان کو توبہ کا شوق دلایا ہے، موٹیویٹ کیا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے گناہ کر کے توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیونکہ اوپر تو آیا نا کہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کرنے والا دراصل جہالت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کے انجام سے بے خبر ہو کر گناہ کرتا ہے۔ تو جب بھی وہ توبہ کرے گا، چاہے جان بوجھ کے کیا گناہ یا پھر انجانے میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر وہ شرمندہ ہو گیا اپنی غلطی پر، اللہ کی طرف پلٹ آیا، اپنی اصلاح کر لی،
اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ معاف فرما دے گا. یعنی صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے جہالت ہوتی ہے. تو اس لیے اس آیت سے مراد صرف چند لوگ نہیں، یعنی چند مخصوص قسم کے گناہگار نہیں، بلکہ کوئی بھی گناہگار. اور نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت پہ توبہ نہیں قبول ہوتی. اور نہ ہی توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، نہ جانے کب آ جائے. اس لیے انسان کو توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے کہ حج پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، رمضان آئے گا تو معافی مانگ لیں گے، کسی خاص موقع پر یہ سب کر لیں گے. نہیں، ساتھ کے ساتھ اپنی صفائی، جیسے اپنے جسم کی صفائی روزانہ ہم کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کی صفائی، اپنے دل کی صفائی بھی روزانہ کی بنیاد پر کرتے رہنا چاہیے. ہر روز استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بارے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں ناپسند ہونے کے باوجود اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے مانس لوگوں جیسا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، معروف طریقے سے زندگی بسر کریں. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، یعنی بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کے رویے کی وجہ سے شوہر اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، تو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا. پھر بھی تم اپنے حقوق ادا کرتے رہو، اپنے فرائض ادا کرتے رہو، بیوی کا حق دیتے رہو. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے. کچھ چیزوں کو برداشت کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور ان پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور انسان اگر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی خیر نکال دیتا ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی خاتون مومن ہے اور اللہ کی اطاعت گزار ہے، اس کے اندر اور بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن خاوند کا دل خوش کرنا نہیں جانتی، تو ایسی صورت میں بھی کیا حکم دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی. تو دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھو. اور اس میں عام طور پر شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات خراب کرنے میں. لہٰذا بیوی کے بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات تعلقات شک کی بنا پہ خراب ہو جاتے ہیں، مرد حضرات اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں اور وہ شک ان کی زندگی حرام کر دیتا ہے. تو ایسے وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں، اللہ کی پناہ طلب کریں، اور دوسروں کے اندر خیر کے پہلو کو مد نظر رکھیں، ہمیشہ دوسروں کی خیر دیکھیں. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ، کچھ چیزیں، کچھ کام ہمیں پسند نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس پر ہم دل تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زندگی امتحان ہے، لہٰذا ایسے مواقع پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے کہ صبر کریں اور اس شر کے اندر بھی خیر تلاش کریں. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، یعنی تحفے دے کر واپس نہیں لے سکتے. کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے اس کو لوگے؟ یعنی یہ ایک صورت ہے جس میں اگر بیوی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے یعنی بہت بے حیائی پر مبنی، تو اس صورت میں پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ واپس لے لے، لیکن ادروائز نہیں. اور تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی نکاح کے موقع پر. نکاح جو ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، یقیناً یہ ایک بے حیائی کا کام، قابل نفرت بات اور بہت ہی برا راستہ ہے. نیکسٹ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائب اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ان خواتین سے. کون؟ تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس اور تمہاری وہ زیر پرورش بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں میں سے ہیں جن سے تم دخول کر چکے ہو. یعنی ایک عورت جس کی شادی پہلے کسی اور مرد سے ہوئی اور اس سے بیٹی پیدا ہوئی، وہ فوت ہو گیا، اس عورت نے دوسرے مرد سے شادی کی. اب اس مرد کے لیے اس عورت کی بیٹی حرام ہے اگر وہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے اور اس سے اس کا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے. پھر اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد اسی عورت کی بیٹی کا پروپوزل اس نے بھیجا تو اس سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ صرف نکاح ہی ہوا تھا، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. پھر اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے صلبی یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں وہ بھی تم پر حرام ہیں. اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرو.
سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی دور جاہلیت میں جو ہوتا رہا اب وہ ہو چکا، اب آئندہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں نسب کے وہ 7 رشتے بتائے گئے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ماں اور ماں کے حکم میں نانی، دادی، پردادی سب اس میں شامل ہیں۔ بیٹی، بیٹی کے حکم میں پوتی، نواسی اور پھر ان کے آگے بچے بھی، بیٹیاں بھی۔ پھر بہن، سگی ہو یا اللاتی ہو، یعنی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، وہ بھی حرام ہے۔ پھپھی میں دادا کی بہن اور نانا کی بہن بھی شامل ہے۔ خالہ کا لفظ ماں، نانی اور دادی سب کی بہنوں کو بھی شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خالہ میں ماں کی بہن اور نانی کی بہن، دادی کی بہن، وہ سب آ جاتے ہیں۔ بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ان کی بیٹیاں بھی اور ان بیٹیوں کی بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، یہ سب محرمات ہیں۔ قرآن مجید میں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، جبکہ حدیث میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک مرد اگر خالہ سے نکاح کرتا ہے تو بھانجی سے ایک وقت میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، خالہ فوت ہو گئی تو پھر بھانجی سے ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیونکہ حدیث واضح ہے بخاری کی، پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ احکامات تو قرآن میں آ گئے ہیں اور کچھ مزید تفصیلات حدیث میں آ گئی ہیں، اور وہ بھی سنت، یعنی سنت یا حدیث جو ہے وہ بھی شریعت کا ایک مستقل سورس ہے، ماخذ ہے۔ پھر اسی طرح رضاعت سے بھی کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے یعنی دودھ پلا کر وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ رضاعت میں 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا کافی نہیں، کم از کم 5 مرتبہ بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ہو تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور راجح رائے یہی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر پیا ہو۔ تو یہ سب احکامات بھی کیوں دیے گئے؟ تاکہ حرمت کے رشتے معلوم ہوں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، اور عورتوں کی حفاظت ہو اپنے ہی گھروں میں۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی اگر کسی عورت کا پہلے کا ہی نکاح ہو چکا ہے تو دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں، یعنی وہ جو جنگی قیدی آتی تھیں تو ان کے اگر پیچھے شوہر ہے بھی تو جب وہ قید ہو گئی تو پھر اس کے بعد بغیر ان کی طلاق کے بھی ان کو وہ حلال ہیں۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے، اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ، کیا شرط ہے؟ تم اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حاصل کرو۔ مہر کی اتنی اہمیت ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، یعنی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان پاکیزہ زندگی گزارے، پاکیزہ ریلیشن شپ میں ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس نکاح کے ذریعے جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی شادی کے موقع پر اگر ایک مہر مقرر ہوا، مثلا $1,00,000 مقرر ہوا، اور بعد میں شوہر کا بزنس ایک دم ڈاؤن ہو گیا اور وہ دینے کے قابل نہیں، تو آپس میں نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی کر لی جائے۔ بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ 4 سے زیادہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، یا اس عورت سے جس سے لعان کیا گیا ہو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، یا حلالہ نہیں کروانا چاہیے، اور ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور نکاح کرنے میں ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو پاک دامن ہو اور دین والی ہو۔ پھر فرمایا اور تم میں سے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو کہ ان کا مہر زیادہ دینا پڑے گا، تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی طرح کے ہو، لہٰذا ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور انہیں ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کرو، بشرطے کہ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی۔ یعنی مرد باقاعدہ نکاح کرے، نہ کہ صرف چھپی دوستی رکھے۔ تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں تو انہیں پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو
تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آزاد عورت سے ہی شادی کرو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ صرف نکاح کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں تم صبر کر جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، صبر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اور صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں انسان کو مختلف لوگوں کی باتیں سننا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ انسان کو اچھی مت دیتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور انسان عام طور پر وہی ہوتا ہے جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ انہی کے دین پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں اور کس کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ ہر پکارنے والا داعی انسان کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ بھلائی کی طرف بلانے والا بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ ہمیں خیر کی دعوت دے رہا ہے، آؤ قرآن کی مجلس میں چلیں، آؤ کوئی اچھی بات کریں، کوئی کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، اور ہم اس کی بات سن کر استطاعت رکھتے ہوئے نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ امتحان میں فیل ہو گئے نا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہ کسی برے کام کی طرف لے جاتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے ساتھ فلاں جگہ تو ضرور چلنا ہوگا، میری خاطر یہ کام کر لو، اور یہ کسی بھی حرام کام کو میری خاطر کر لو۔ اب یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اگر انسان جانتا ہے کہ جو مجھے دعوت مل رہی ہے یہ برائی کی دعوت ہے، اور پھر وہ اس میں لبیک کہتا ہے، تو وہ انسان کے لیے مصیبت ہے۔ لہٰذا ان دونوں طرح کی آوازوں پر جو آپ کا رد عمل ہوگا، جو آپ کا طریقہ ہوگا، وہ آپ کا مستقبل بنائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، لیکن وہ اپنے خیر خواہوں کو نہیں پہچانتے جو انہیں کسی اچھے رستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ اوروں کی بات چھوڑیے، گھر میں اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیجیے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے برعکس دوست جو باتیں کرتے ہیں وہ چاہے ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اگر کوئی نہ بھی دعوت دے تو اپنی کمپنی پر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا انٹریکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں؟ اگر آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہیں تو پھر وہ آپ کو اسی طرف لگا دیں گے، آپ کو بھی خواہشات کا بندہ بنا دیں گے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ پھر آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دے گا، دور کی کجراہی میں ڈال دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں بہت اعتدال ہے، اس میں کمزوروں کی بھی رعایت ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی یہ کام آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین دے کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، میں تمہارے پاس آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں۔ بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ۔ اور پھر یہ جو بات کی گئی نا، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا، اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اور جب ہم تسلیم کر لیں گے تو پھر غلطی کرنے کے بعد ہم توبہ بھی کر لیں گے، کیونکہ ماننا آسان ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا انسان ہو، ایک چھوٹی سی بات اس کو خوش کر دیتی ہے، وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی سی بات اسے غمگین کر دیتی ہے، ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو خون آلود ہو جاتا ہے، ذرا سا کٹ لگ جائے تو اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹا سا تحفہ اس کو خوش کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آپ کی مانگ لیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا دل ہو اس کو کھانے کو اور دوسرا کہہ دے یہ آپ مجھے دے دو، تو وہ آپ کو برا لگ جائے گا کہ میں کھانا چاہ رہا تھا اور کسی نے مجھ سے مانگ لیا۔ یہ ہے انسان کی کمزوری کی علامتیں، اور ہم سب اس سے گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت پر مبنی دین ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس کی پیروی میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنے والے کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور انسان غلط کام کر کے دو چیزوں کے بارے میں یہاں بات کی گئی، ایک مال کے بارے میں اور ایک ذات کے بارے میں۔ مال جو ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ جسم جو ہمیں ملا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ مال کے بارے میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ جیسے چاہیں کمائیں، جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ ہمیں شریعت کی حدود کو دیکھنا ہوگا کہ سورس آف انکم کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، اور اسی طرح کتنا خرچ کر سکتا ہوں، کہاں خرچ کر سکتا ہوں۔ ہمیں اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور اسی طرح غلط طریقے سے آپس میں مال بانٹنے سے بھی منع کیا گیا، اور دوسری طرف خودکشی سے بھی منع کیا گیا، یا کسی ذات یا انسان کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، کسی اور پر زیادتی کرے گا یا اپنے آپ پر کرے گا، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، تو نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ ہم اسے آگ میں جلائیں گے، یعنی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس لیے یہ جو بڑا آسان ہو گیا یہ کہنا کہ I want to kill myself، اور میں سوئسائڈ کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ باتیں صرف شیطان کی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سن سنا کر وہ بڑی کول لگتی ہیں کہ اس سے کسی نے کہا تو چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوسروں کو دمکانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے جب ایک غلط بات بار بار کوئی کہتا ہے نا تو پھر اس کو کر بھی گزرتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں سنے کوئی ایسی بات کرتے ہوئے
تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہ آئندہ بھی کہتا چلا جائے، بلکہ اس کا علاج کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان چاہتا ہے بس کچھ بھی کر لو، جہنم میں چلو میرے ساتھ، تو اس لیے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے گئے ہو، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی یا لعنت کی یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں: کسی کی حق تلفی، کسی پہ ظلم اور زیادتی، خواہ وہ رب کا حق ہو، یعنی اپنے فرائض جو نماز روزہ وغیرہ اس میں کوئی کمی یعنی ان کو ادا نہ کیا جائے، یا والدین ہو، یا دوسرے انسان ہو، یا خود اپنا نفس ہو، کسی پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں۔ دوسرا ہے اللہ سے بے خوف ہو کر ڈھیٹ بن کر غلط کام کرنا، پرواہ نہ کرنا کہ اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے، پتہ ہونے کے باوجود کہ اللہ نے منع کیا ہے پھر بھی کرتے چلے جانا۔ اور تیسرا یہ ان روابط کو توڑنا اور تعلقات کو بگاڑنا جن کے جوڑنے پر انسانی زندگی کے امن کا انحصار ہو، خواہ یہ تعلق بندے اور رب کے بیچ میں ہو یا پھر بندے اور بندے کے درمیان۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ کبائر سرزد ہونے پر وعید ہے جبکہ سیئات پر وعید نہیں۔ یہ ڈفرینشیشن ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان، یعنی سیئات صغیرہ گناہ وہ کیا ہے جن سے صرف منع کیا گیا لیکن ان پر کوئی وعید نہیں سنائی گئی۔ یہ فرق یاد رکھیے، ہیں گناہ کے کام لیکن ان پر کوئی سزا نہیں بتائی گئی۔ کبیرہ کون سے ہیں؟ جن پر کوئی وعید ہو، جن پر کوئی سزا بتائی گئی ہو۔ لیکن چھوٹے گناہ بھی چھوٹا سمجھ کے کرتے چلے جانا کہ اس پہ کوئی سزا تو نہیں بتائے گی، چلو خیر ہے، تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کل آپ کے آس پاس جو برف کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں، یہ آسمان سے ایسے ہی اترے تھے، چھوٹے چھوٹے فلیکس تھے اور جمع ہوتے 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 ڈھیر بن گئے، اور اب آپ ان کو ہلا نہیں پا رہے۔ وہ جب کبھی دھوپ نکلے گی، موسم بدلے گا تو پھر ہی یہ پگھلیں گے۔ یعنی انسان اتنا بے بس ہے کہ اس کو اٹھا کے لے بھی کہاں جائے، کرے کیا اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کو پہاڑ نہ ہونے دیں، پہاڑ نہ بننے دیں، اس سے پہلے ہی ان کو صاف کرتے جائیں، ڈیلی بیسس پر توبہ استغفار کرتے چلے جائیں، اور ایسی مجالس، ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جن کے درمیان بیٹھ کر آپ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یا وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کبائر سے جو اجتناب کرتا ہے وہ صغائر سے تو اور زیادہ کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جو جنت کے ذریعے عزت بخشا جاتا ہے۔ تو کبائر سے بچنے والے کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو محنت انہوں نے کی اور کچھ بن گئی۔ اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کسی چیز کی تمنا نہ کرو، کاش مت کہو، کاش مجھے مل جاتا، کاش مجھے وہ ملتا جو فلاں کے پاس ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کاش میں مرد ہوتی یا وائس ورثہ۔ تو دین کامل ہے، اور عقل کی خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اور دنیا کی چیزوں کی خواہش اور تمنا رکھنے کی بجائے جو کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہو، اللہ کی طرف رغبت کرے اور آخرت کو اپنا گول بنائے۔ یاد رکھیے زندگی میں مقاصد کا واضح ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو لوگ کنفیوژن کی حالت میں رہتے ہیں، تذبذب کی حالت میں رہتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ دین میں نہ دنیا میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں کچھ، وہ لوگ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کا گول ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر آپ جانا جنت میں چاہتے ہیں اور کام وہ نہیں کرتے جو جنت میں لے جانے والے ہیں تو بات نہیں بنے گی۔ صرف تمناؤں سے انسان کہیں نہیں پہنچتا۔ مثلاً آپ یہاں بیٹھ کے تمنا کریں کہ میں البرٹا پہنچ جاؤں، نہ ٹکٹ لیں نہ جہاز پہ بیٹھیں، اور آپ سمجھیں کہ آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں، تو ایسے تو نہیں پہنچیں گے۔
اسی طرح جنت کے بارے میں صرف تمنا رکھنا اور اس کے لیے کچھ نہ کرنا، یہ انسان اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نعمتوں میں پلتا دیکھ کر انسان کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے اور بعض اوقات تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ گر بتایا تھا کہ فوراً اپنے ساتھ ہونے والے اچھی چیزوں کو گننا شروع کر دیں کہ میرے پاس کیا ہے، آج صبح سے لے کر اب تک میرے ساتھ کیا کیا اچھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بدل جائے گا، آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسروں کے پاس اپنے سے زیادہ دیکھ کر اور خاص طور پر دنیا دیکھ کر اپنا دل مت کھولیں، اپنا دل غمگین نہ کریں۔ بعض اوقات انسان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے لیکن کسی کا زیادہ اچھا گھر دیکھ کر وہ اپنے گھر کا بھی چین کھو دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور دوسروں کی نعمتیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وصیت ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور خاص طور پر مرد اور عورت کا کمپیریزن آگے بتایا گیا، اس میں مت پڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہ ایک شخص مرد پیدا کیا گیا اور بڑا سکسیسفل ہے بظاہر، لیکن وہ کچھ ایسے غلط کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور ہم اسے دیکھ کے کہیں کاش میں مرد ہوتی اور میں اس جیسی ہوتی۔ تو کتنا دھوکہ ہے یہ، اور کتنا اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے۔ اینڈ وائس ورسا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ آپ آرزو کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں اور فلاں جیسا مال مل جائے، اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اسی مال میں اس شخص کی تباہی لکھی ہوئی ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو کسی کو ملنے والی چیز کی تمنا نہ کرو، ہاں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل ضرور مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے، حلال سے دے، جائز دے، اپنے پاس سے دے۔ پھر فرمایا اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب کے رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ریفلیکشن لیتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ مائک کہاں ہے؟ جی، ٹائم ضائع کیے بغیر، وقت کم ہے، ہاتھ کھڑا کرے اگر کسی کو بات کرنی، نہیں تو میں آن لائن چلی جاتی ہوں۔ دو طرح کی پکار کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے کہ کس قسم کی پکار آپ کو آ رہی ہے، اور اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف۔ یعنی بیرونی آوازیں بھی اور اندر کی آوازیں بھی، شیطانی آوازیں اور وسوسے بھی۔ جب بھی کوئی خیال ہے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اس کا جائزہ ضرور لے لیں کہ اس کو یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے، کہاں یس کرنا ہے، کہاں نو کرنا ہے۔ قرآن جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کتاب ہے، اور آخرت کے حساب کتاب کو اور امتحان کو پاس کرنے کی بھی کتاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے میں کوئی ہے اور جی مولانا؟ سر یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی یہ خوبصورت بات ہے نا کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ وہ انسانوں کے ساتھ ہی یک تلفی کر جاتے ہیں، اور انسان کبھی کبھی معاف بھی نہیں کرتے، وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں گرجز اپنے دل میں۔ لیکن جب اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تو بہت ہی اچھی امید ملتی ہے اس سے۔ انما التوبۃ علی اللہ۔ نجم السحر۔ استاد جی میرے دل کو بہت ہی ٹچ کیا یہ جو بات ہے نا، یرید اللہ، کہ اللہ کی چاہت ہے ہمارے لیے کچھ، اور وہ پھر لسٹ کے کام ہے، اور اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اس کے اگینسٹ جا کے پھر اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ کیا۔ بارک اللہ فیک۔ جی سلمہ۔ رشتہ داری نبھانے سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، رشتہ داری نبھانے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جی آن لائن سے قرۃ العین، بولیے، مائک کھولیے۔ بات آ رہی ہے؟ آگے جی استاذہ جی، ہم نے سورۃ النساء شروع کی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اسلام نے عورتوں کو کتنے رائٹس دیے ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی ہم میٹریارکی موومنٹ، کبھی پیٹریارکی موومنٹ پڑھتے رہتے ہیں، امپریس ہوتے رہتے ہیں، کبھی خواتین فیمنزم کے نام پر ریلیز نکالتی ہیں، حالانکہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمن رائٹ کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے، ویمن امپاورمنٹ، ویمن انٹرپرینورشپ، اس کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا، مگر ہم سوچے سمجھے بغیر، پڑھے بغیر، دوسروں کی دیکھا دیکھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی خواتین کے اندر یہ شکر گزاری نہیں آتی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دے دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ خوشبو۔ استاذہ آپ نے کمپنی کی آج بات کی، تو میں اس پہ ایک نیورو سائیکالوجی کی ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر، دماغ کے اندر مرر نیورونز ہوتے ہیں،
جو کہ جس شخص کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ اس کا سارا جو اسپیشلی نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارا برین بہت جلدی پک کرتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی 3 منفی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ چوتھے ہو جاتے ہیں, اگر آپ 3 انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ چوتھے ہو جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہی کہ ہمارے برین میں بھی اس چیز کو کتنی امپورٹنس دی گئی ہے کہ کمپنی کتنی امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی فرینڈز لسٹ میں سے نکال دیجئے جو آپ کو خیر کے کاموں پر ڈسکریج کرتے ہیں, آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں, آپ کو بلیٹل کرتے ہیں, آپ کو پریشان کرتے ہیں, کیونکہ کچھ رشتوں میں تو چوائس نہیں ہوتی, ان سے بھی تھوڑا ڈسٹنس پہ آ جانا چاہیے. لیکن جو بائی چوائس جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان میں تو بہت ہی محتاط پھر ہو جانا چاہیے. یہ ٹرم آپ نے بڑی خوبصورت استعمال کی ہے مررز کی, کہ ہم مرر نیورونز, یعنی وہ پھر ہمارے اوپر کس طرح اثر کرتے ہوں گے. ہما سمی مائک کھولیے. جی استاذہ, یہ جو آیات تھیں اور ساری احکامات جو بھی پڑھے ہیں, سبحان اللہ, یتیموں کے حق کے بارے میں بات ہوئی اور مال کے بارے میں اور پھر وراثت کا اور نسب کے رشتوں کے بارے میں, تو سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی کہ دین اسلام میں نہ صرف احکامات بتائے گئے بلکہ سارے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھا گیا ہے, ذہنی صحت کو بھی, اور ساری پوری حفاظت کی گئی, اور ہر رشتے میں عدل کا پہلو واضح ہے, اور عدل ہو نہیں سکتا جب تک کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا مضبوط نہ ہو, اور اسی لیے آیت کا آغاز اتنے زبردست طریقے سے ہوا, اور 2 دفعہ ہم سب کو ریمائنڈر وہاں پہ ملا, اور پھر آخر میں ابھی جو ہم بات پڑھے تھے نا, وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تو واقعی میں صبر کے بغیر, تقوی کے بغیر ہم یہ سارے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صفیہ خان, صفیہ کا مائک کھول دیجئے. جی جب تک مائک کھلتا ہے نیلوفر جمیل جی بولیے. جی استاذہ, یہ جو آج وراثت کے احکامات ہم نے پڑھے ہیں اتنے واضح طور پہ قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ لا علمی ہے, کم علمی ہے, اور جہاں بعض اوقات علم ہے, اچھے خاصے دیندار لوگ بھی جو ہیں جو وراثت کا معاملہ آتا ہے ڈھہ جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس سے تقسیم جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. بعض اوقات وارثوں کے حق میں وصیتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے کبھی تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو کیا پتا کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے, ہمیں زیادہ پتہ ہے ہمارے حالات کا. بھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بھی کسی اور کو پتہ ہو سکتا ہے. تو اگر شرع صدر ہو, خود بھی اور لوگوں کو بھی سمجھایا جائے, تو یہ جو گھر گھر وراثت کی کہانی پر مسئلے پڑے ہیں نا, اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمیں اس علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی میرے مشاہدے میں تو یہ ہے کہ جتنے تعلقات خون کے رشتوں میں وراثت کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں وہ شاید کسی اور وجہ سے ہوئے ہوں. نارین ندیم. صفیہ خان آپ بات کیجیے. جی صفیہ بات کیجیے. چلیے بولیے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بہت خوبصورت لگی کہ اللہ کا ارادہ انسانوں کے لیے کیا ہے, کہ وہ رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. پھر دوبارہ فرمایا کہ وہ تو رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, لیکن جو لوگ ہیں جو کہ سوسائٹی معاشرے کے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنی خواہشات, اور وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم راہ راست سے دور ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے, اور پھر فائنلی فرمایا گیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو یہ جتنے بھی معاشرت کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, نکاح یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین بنایا ہے یا جو لاز بنائے ہیں, جو ڈیزائن کیے ہیں, وہ سب کے سب ہماری ساری ولنریبلٹی, ہماری ساری کمزوری کو کنسیڈر کرتے ہوئے, اور اللہ کا ارادہ جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگی, 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ وہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ جب یقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علیم اور حکیم جانتا ہے, تو بس پھر اس کے پاس یہی آپشن رہتا ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر لے. جزاک اللہ خیر. جی نورین آپ بات کیجیے. جی, میت کے قرض اور وصیت کو ہلکا نہ سمجھا جائے. سخت ضرورت کے بغیر کبھی قرض نہیں لینا چاہیے, اور پہلی فرصت میں اسے ادا کرنا چاہیے, اور اگر پھر بھی رہ جائے تو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ قرض ادا کر دیا جائے, اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. شازیہ نواز. استاذہ, آج میں تلاوت سنتے ہوئے جب وراثت والی آیات آ رہی تھی نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں, علیم حکیمہ اور پھر علیم حلیم. تو میں سوچی تھی کہ بعض دفعہ یہ ذہن میں سوال آتا ہے نا, اس کو اتنا حصہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینے میں کیا حکمت ہے. تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ نام بہت کلک کیے تلاوت سنتے ہوئے. جزاک اللہ خیر. جی عظمی نورین.
ये जो फरमाया जा रहा है ना कि अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है तो तुमको इज्जत की जगह पर दाखिल करेगा। यानी बहुत बड़ी टिप है कि अगर इज्जत चाहिए तो गुनाहों से बचना शुरू कर दें। यही वजह है कि सहाबा किराम की या उलमा की अल्लाह ताला कैसे इज्जत बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जब गुनाहों से बचते हैं और नेकियों में आगे बढ़ते हैं तो इज्जत कमाने का यही एक नुस्खा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी आसिया, आप बात कीजिए। बस सबकी इत्तला के लिए कि आज विरासत के मुतालिक बात हुई तो alhuda-ecampus.com पर हमारे पास इनहेरिटेंस सिंप्लीफाइड के नाम से एक कोर्स है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। इंशाल्लाह आफ्टर रमदान या ड्यूरिंग रमदान आप में से जो भी कोई इल्मुल फराइज ये विरासत के मामले को अच्छे से समझना चाहे, उसमें तमाम तर चीजें यकजा करके एक स्ट्रक्चर के साथ ये कोर्स किया गया है। बहुत फायदा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी फैमिलीज में समझे, एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी अगर इस कोर्स को कर ले तो फिर बहुत से लोगों का भरा हो जाए। क्यों हम इस पे अमल नहीं कर पाते? क्योंकि इल्म ही नहीं है। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आगे चलते हैं। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا मर्द औरतों पर जिम्मेदार हैं इस वजह से कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी है और इस वजह से भी कि वो अपने माल खर्च करते हैं। बस नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं।
اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، بس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یہاں مرد کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور وہ ہے قوامیت کی۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست صحیح حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ تو گویا مرد اگر گھر کا قوام ہے تو اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ گھر کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ اللہ نے عورت کو اس برڈن سے آزاد کر دیا اور یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی، اور اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض کو بعض پر امتیاز حاصل ہے، یعنی مرد کی جسمانی قوتیں، ذہنی قوتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری لے سکتا ہے۔ عورت پر ایسے حالات گزرتے ہیں کہ جس میں اس کی جسمانی قوت متاثر ہوتی ہے، منتھلی پیریڈز کی وجہ سے، یا پریگننسی اور ڈیلیوری اور بچے کی ویننگ، دودھ پلانا، ان سب چیزوں میں اس کے اندر ایک کمزوری آتی ہے اور وہ بچے کے ساتھ فلی آکوپائیڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، لہٰذا اس کو اس سے آزاد رکھا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ مرد گھر کے تمام اخراجات کا بھی ذمہ دار ہے، سارے بلز اس کو پے کرنا ہے، ساری گروسری اس کو لانی ہے، رینٹ اس کو دینا ہے، بچوں کی فیس اس کو دینی ہے، ٹرانسپورٹ گاڑی کا سارا خرچہ اس کو اٹھانا ہے، ہر طرح کی مالی ذمہ داری مرد پر ہے، لہذا اس لیے اس کو قوام کہا گیا۔ اس کے برعکس عورت کو دنیا کی نیک متاع بتایا گیا، یعنی دنیا کی متاع بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اور نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے، لہٰذا عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کو خوش رکھنا۔ اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، بات مانے، یعنی ضد نہ کرے اور صرف اپنی منوانے کی کوشش نہ کرے۔ اگرچہ گھر کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، امرہم شورا بینہم، یہ اجتماعی زندگی کا ایک قاعدہ ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ پھر مرد کا ہوگا۔ اور پھر اور کیا ہے؟ حفاظت کرنے والیاں، حافظات، یعنی جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی، اپنے نفس کی، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ یہ حکم دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مسند ابی داؤد میں آتا ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء، یعنی بہترین بیوی وہ جسے دیکھو تو تمہیں خوش کرے، کسی بات کے لیے کہو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اور بہترین عورت کی یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو تنہائی کے معاملات ہوتے ہیں، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتی، یعنی وہ ان باتوں کو چھپا کر رکھتی ہے جو شوہر کے ساتھ خلوت میں ہوتی ہیں، اکیلے میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ازدواجی زندگی کے وقار اور اعتماد کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح نیک ہونے میں ایک اور بہت اہم خوبی ہوتی ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ بہترین بیوی وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے کہ جو شکر گزار ہو، اللہ کی بھی شکر گزار ہو، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں کم یا زیادہ ان پر شکر ادا کرنے والی ہو، اور پھر شوہر کی بھی شکر گزار ہو جو اس کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، اور اس کو اکنالج کرے، کیونکہ بعض اوقات سب کچھ ملنے کے باوجود عورتیں ناراض رہتی ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ جب کوئی کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں نشوز کی بھی بات کی گئی۔ نشوز کا مطلب ہے خاوند سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، اور اس کی اطاعت سے خود کو بالا سمجھنا کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی۔ خاوند کی عزت کرنا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔
ہم چونکہ اس وقت زیادہ لسنر جو ہیں وہ خواتین ہیں، لہٰذا ہمیں ان ساری صفات کا علم ہونا چاہیے جو نیک عورت کی صفات ہوتی ہیں، اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں، کیونکہ اچھی صفات نہ صرف یہ کہ انسانوں کے درمیان انسان کو اچھا بناتی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں انسان پسندیدہ ہو جاتا ہے، جو کہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا۔ ہمیں اچھا صرف اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہمیں اچھا اس لیے کرنا کہ ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اگر جھگڑا اختلاف شدید ہو جائے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں پر اختلاف نہ ہو، مرد اور عورت ویسے بھی اپنی ذات میں دو مختلف چیزیں، مرد کا ذہن اور طرح کام کرتا ہے، وہ اور طرح سوچتا ہے، عورت اور طرح سوچتی ہے، اس بنا پر بھی گھر کے اندر کئی طرح کے اختلافات چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپس کے مشورے سے سالو بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بہت جگہوں پر جب عورت اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی کو جواباً محبت دیتا ہے، یا شوہر محبت دیتا ہے تو بیوی کے اندر بھی دل نرم ہوتا ہے اور شوہر کی عزت کرتی ہے۔ تو کوئی بھی تعلق یک طرفہ نہیں ہو سکتا، دونوں طرف جب تک ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ نہ رکھے، لہٰذا دونوں کی ذمہ داری بنتی۔ لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، تو پھر گھر کو ایسے معلق نہیں رکھنا چاہیے، ان تعلقات کو ایسے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندان متاثر ہو رہا ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، نسلیں متاثر ہو رہی ہیں، لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ پہلا سلوشن کیا ہے؟ ایک شخص مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے بیٹھ کر دونوں مل کے بات سنیں ان کی، اور پھر فیصلہ کریں اور دونوں کو سمجھائیں، جس کی زیادتی ہو اس کو اس سے باز رہنے کی بات کریں۔ یعنی اگر میاں بیوی دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپس میں بات چیت ہی بند ہو گئی ہے تو پھر اور لوگوں کو انوالو کیا جائے، ادروائز نہیں، پہلے مرحلے پر خود ہی سالو کیا جائے۔ لیکن اگر چیزیں بیونڈ لمٹس ہو گئی ہیں تو پھر انصاف پسند لوگوں کو، جو انصاف کرنے والے ہیں، طرفدار نہ ہو کسی کے، یعنی وہ کسی کی سائیڈ لینے والے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اگر دونوں کی نیت اچھی ہوگی تو معاملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تھوڑی بہت بول چال بند ہوتی ہے، پھر دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی طرح تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے، اگر آج دلوں میں اندھیرا ہے تو ضروری نہیں ہے ہمیشہ رہے، کوئی ایسی چیز ہو جائے گی، جسے میں نے کہا نا، خلق، پہلے آیت پڑھی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، جہاں ایک چھوٹی سی بات بہت چبھ جاتی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بات انسان کو خوش بھی کر دیتی ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو صلح کے بھی امکانات بہت ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے اور بس پہلے ہی مرحلے پر الگ ہونے کا سوچ لے انسان، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الگ ہو گئے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، وہ مشکلات پھر کچھ اور ہیں، وہ اس سے بھی بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، یعنی ساتھ بیٹھنے والے، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو اپنے آپ میں رہیں، غرور میں رہیں، انا میں رہیں، ایگوئسٹک ہوں، اور اپنی خوبیاں ان کو نظر آتی ہوں اور دوسروں کی صرف کوتاہیاں نظر آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ تو میاں بیوی کے معاملات کے بعد اب باقی جن رشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کے حقوق کے معاملے میں ہمیں ایک کی ورڈ دیا گیا کہ سب کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یعنی اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان۔ احسان کیا ہے؟ دوسرا جیسا کر رہا ہے نا، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کر، حق سے زیادہ دینا۔ اگر اس نے نہیں بلایا تو آپ بلا لیں، وہ نہیں مسکرایا تو آپ مسکرا لیں، اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ دے دیں،
وہ آپ سے ملنے نہیں آیا، آپ ملنے چلے جائیں. جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو معاملات بگڑنے نہیں پائیں گے، پھر رشتے آپس میں کٹیں گے نہیں. کیونکہ اگر ایک فریق کسی خفیہ ناراضگی کی وجہ سے جو دل میں رکھی ہوئی ہے دور ہو رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے چلا جائے اور اس کو خوش کر دے تو واپس آ جائے گا، وہ رشتہ جڑ جائے گا. لیکن اگر چھوڑ دیا تو بس پھر چھوٹ ہی گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، اور پھر رشتہ داروں کا، کیونکہ رشتہ دار پر صدقہ دوہرا صدقہ ہے، یعنی 2 گنا اس کا اجر ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی 2 اجر ملتے ہیں. اور پھر یتیم بچے چاہے خاندان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر بتایا، یعنی میرے ہمسائے میں ہوں گے وہ لوگ. پھر اس کے علاوہ ہمسایوں کے حقوق بتائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ جس شخص کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو. یعنی ہمسایوں کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان کی ڈرائیو وے میں پارک کر کے یا ان کی ڈرائیو وے بلاک کر کے یا ان کو کسی بھی طرح شور کر کے، ہنگامہ کر کے، یا ان کو کوڑا وغیرہ ان کی طرف پھینک کے یا کوئی ایسی چیز چھوڑ کے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے. انسان خود اپنے کامن سینس سے کام لے کہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں مختال اور فخور کے درمیان فرق ہے. مختال جو صرف عمل میں متکبر ہو، اور فخور جو قول اور قول و فعل دونوں میں متکبر ہو. مختال وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، اور فخور جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے. کئی ایک وضاحتیں اس کی ملتی ہیں ہمیں. یعنی اور اسی طرح یہ ہے کہ متکبر اور فخور جو ہوتا ہے وہ نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر رشتہ داروں پر، دوستوں پر، اور جن جن کے حقوق بتائے گئے ان پر خرچ نہیں کرتے. یعنی وہ کسی کے ساتھ چھوٹا سا کوئی احسان کریں گے پھر اس کو جتائیں گے، پھر ہر محفل میں جا کے اس کا ذکر کریں گے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں کے ساتھ یہ بھلائی کی. اور یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا کہ مختال اور فخور کون ہیں؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خیر کے کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے. اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بخیل کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یعنی کافر بھی چھپانے والا ہوتا ہے حق کو، اور بخیل بھی نعمتوں کو چھپاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور طرح طرح کے بہانے تراش رکھے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ حساب لے گا، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. اور پھر وہ ضرورت پر بھی نہیں خرچ کرتے. اور آپ دیکھیے کہ گھروں کے جھگڑے عموماً یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جب کوئی مرد بخیل ہوتا ہے نا اور گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں لیتا، تو پھر گھر والے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنا حق مانگتے ہیں. تو اس لیے یہاں فوراً بعد بخل کا ذکر بھی آیا. جب بخل کا اپوزٹ کیا ہے؟ دلوں کی وسعت. جب دل کھلے ہوتے ہیں، دل بڑے ہوتے ہیں، اور انسان دینے والا ہوتا ہے، انسان دوسروں کی خیر چاہنے والا ہوتا ہے، انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا. دینے والوں کو ملتا ہے، جو ہم دیتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے. تو اس لیے دل کھلے کریں، دلوں کی تنگی سے پناہ مانگیں. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. یعنی شیطان انسان کو یہ سارے حکم دیتا ہے. تو ریاکار چاہے مال میں ریاکاری کرتا ہو، چاہے علم میں کرتا ہو یا کسی نیک کام میں، تو پھر ایسے شخص دراصل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو شیطان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے نا اور اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا، وہ چھپی نیکیاں کرتا ہے، اس کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا اس نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہو آپ کی کوئی نیت ہوتی ہے کہ میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور جب وہ اس کو پتا چل جائے، اچھا اس کو پتا چلا تھا، ہاں پتا چل گیا، وہ خوش ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں. لیکن جب یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ نے دیکھ لیا ہے، اور پھر آخرت کا یقین کہ میں نے آگے اگر یہاں دنیا میں بدلہ نہیں بھی ملا تو وہاں ملے گا ضرور، تو اس شخص کے لیے نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں رہتی پھر. اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے
اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کا بھی آپ کا حق نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی نیکی ہو، یعنی ذرے برابر نیکی، تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ جو رب ذرے پر اجر عظیم عطا کرتا ہے اور اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے، جو ایک لقمے کو احد پہاڑ بنا دیتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنی خیر کی توقع رکھی جا سکتی۔ اور جو جتنا اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اتنا ہی وہ دوسروں کی طرف سے تعریف کی توقع تمنا رکھے بغیر نیکی کرتا چلا جائے گا، احسان کا درجہ اور احسان کا طریقہ اختیار کرے گا۔ تو یاد رکھیے، نہ کسی برائی کو حقیر سمجھے اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر جانے۔ پیچھے سیئات کی بات ہوئی تھی، صغیرہ گناہوں کی، یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، جمع ہو کر وہ، اب دیکھیے جب آگ لگتی ہے تو جب ایک وہ چھوٹی سی تیلی ہوتی ہے نا، اس سے آگ لگتی، سب سے پہلے وہ چھوٹی سی جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری کہیں آ پڑتی۔ یہ بڑی بڑی فائرز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ چھوٹی چیز سے۔ کسی نے ایک سگریٹ پھینک دی، پورا جنگل جل گیا۔ تو چھوٹی برائی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بڑا نقصان کر سکتی، اور چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بھی بعض اوقات بہت بڑے بڑے نتیجے لے آتی ہے۔ بعض اوقات کوئی خیر کی ایک اچھی سی بات آپ ایک کلک پر کسی کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ اس وقت اس کی وہی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتا، اس کی زندگی بچ جاتی۔ کوئی شخص خودکشی کے خیال میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کو وہ حدیث مل گئی کہ انجام برا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ آپ نے ایک جان بچا دی چھوٹی سی نیکی سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کمال رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اس پر یقین کر لیجئے، اور اس یقین کے ساتھ احسان کیجئے، نیکیاں کیجئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر انسان کی خیر اور بھلائی میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ ہے وہ آیت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے تھے۔ آپ کے آنسو کو یاد کریں کہ انہوں نے یہ آیت سن کر کیوں آنسو بہائے، کہ انہیں گواہی دینی پڑے گی۔ اور امت مسلمہ بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو گواہی نبی نے دینی ہے وہ امت سے بھی لی جائے گی، لہٰذا ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اس روز وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ نیکسٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات انسان نشے میں تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کی سوچوں کی وجہ سے وہ نہیں جانتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرتے؟ یعنی کتنے ہی نمازی ہیں جو شراب نہیں پیتے، نشہ نہیں کرتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی مصروفیت، دنیا کی محبت۔ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم بس ایک فرض پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے شروع کیا کیا۔ بعض اوقات دوسری رکعت میں یہ نہیں پتا پچھلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی۔ ایک طبعی طور پر حافظے کی کمزوری ایک الگ چیز ہے، لیکن نہ سوچنا نہ سمجھنا اور بس صرف سجدے پہ سجدہ کر کے کام ختم کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نشے اور خاص طور پہ شراب کی ممانعت کے بارے میں دوسرا حکم ہے، پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تدریجاً شراب حرام کی گئی، کیونکہ جب انسان کسی بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے، خصوصاً نشے جیسی چیز کا، تو اس کو تبدیلی کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اس دوران اس کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو پا لے۔ بعض اوقات یکا یک ایک ہی دن میں نشہ چھوڑ دینے سے بہت نقصان دہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں مریض کو اگر ریہیب میں لے گئے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور بری عادات جو ہوتی ہیں، یا تو نشے کی بات ہے نا، الحمدللہ ہمیں سے کوئی اس مصیبت میں مبتلا نہیں، لیکن بری عادات کا بھی نشہ ہوتا ہے، میٹھے کا نشہ، چاکلیٹ کا نشہ، یا فون کا نشہ، یا کسی اور چیز کا۔ یعنی اب ایڈکشن جو ہے وہ کافی پھیل گئی۔ اور فرسٹ ٹائم میں جب یہاں آئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بعض بچوں کو کتابیں پڑھنے کا بھی نشہ ہوتا ہے، وہ کھانا پینا نیند ہر چیز بھول کر صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کیا پڑھا وہ بھی شاید نہ ان کو پتا ہو، لیکن وہ کتابوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے ساتھ حد سے بڑھ کر کلنگ ہو جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، وہی کرتے رہنا، یہ اگر اصل نشہ نہیں تو نشے ہی کی قسم ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بری عادت جو آپ کو اب نارملٹی کی طرف لے جا رہی ہے، کوئی بھی، ہر شخص اپنا جائزہ لے، دوسروں کو نہیں پرکھیں ہم، اس میں اپنے آپ کو بریک دینے کی ضرورت ہے۔ بریک کا مطلب تو توڑنا، جو روٹین ہے جو کر رہے ہیں اس پر توجہ کریں اور پلان کریں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں۔ اور رمضان بہترین ٹائم ہے، اور رمضان کے بعد پھر سیلف کنٹرول جاری رکھیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا
جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگاتے ہوئے کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور رائنا، اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی میں خیر و برکت لاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور یہاں بھی اطاعت میں خیر ہی ہے، وَأَقْوَمْ، اور یہ زیادہ درست راستہ ہے۔ تو انسان کو ایسے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اطاعت کی توفیق کرنی چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ تو جب انسان یہ ایسی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں کتنی خیر و بھلائی اور سکون ہوگا۔ اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت اہم بات کی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں، یعنی زمین بھر بھی کوئی گناہ کر لے اور توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا، لیکن اگر کسی سے شرک ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، سیلف پائٹی کا شکار ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، کھجور کھاتے ہوئے آپ اس کے بیک سائڈ پہ دیکھیں گے ہلکا سا چھوٹا سا ایک وائٹ سا نشان ہوتا ہے جو ہلکا سا دھاگا چمٹا ہوا ہوتا ہے، اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ میں ختم ہو جائے، اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور سری گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے منہ آپ میں مٹھو بنتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا انسان کے لیے بڑا ہی مہلک ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو پاک نہ ٹھہراؤ، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس نے تقوی اختیار کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ پاک وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک کرے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام نہیں اور پوری دنیا آپ کو فالو کرتی اور آپ کے لیے تھمز اپ کرتی اور آپ کو شے دیتی ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے، بندوں کی نگاہوں میں اپنا مقام تلاش نہ کریں۔ جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو گیا، اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت خود ہی ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اپنی تعریف کے علاوہ کسی اور انسان کی بھی مبالغے کے ساتھ تعریف اور خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ اپریشیٹ دوسرے کو کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تعریف سے بالکل منع نہیں کیا گیا کہ کوئی تعریف کا لفظ ہی نہ بولے، اپنی تعریف میں مت باتیں کریں، لیکن اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے کھلے دل سے تعریف کریں، مگر خوشامد نہ کریں اور مبالغہ نہ کریں، ان دو چیزوں سے بچیں۔ اور کسی کے منہ پر بہت خوشامد خاص طور پر نہ کریں، کیونکہ یہ دوسرے کے لیے بعض اوقات امبیرسنگ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے نفس کے لیے تقویٰ اور پاکیزگی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ آتی ہے آپ کو وہ دعا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا
انت ولیھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.